شمر نے خاندان رسالت کے خیموں سے مال اسباب لوٹنے کے دوران کچھ سونا بھی چوری کیا اور وہ سونا اس نے اپنی بیٹی کو تحفہ دے دیا۔ جب شمر کی بیٹی وہ سونا لے کر سونار کے پاس گئی اور سونار نے اس سونے کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، محترم دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعہ کربلا میں ملوث کرداروں کی بعد میں نسلیں بھی ساری زندگی اپنی شناخت چھپا کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوئیں۔ خاندان رسالت پر ڈھائے جانے والے مظالم اس قدر سنگین اور دردناک تھے کہ آج تک ان کرداروں پر لعنت بھیج کر ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شمر بھی انہی ناپاک عناصر میں سے ایک تھا۔ شمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت حزام کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ میدان کربلا میں تمام شہادتیں وقوع پذیر ہو جانے کے بعد خاندان رسالت کے اس مظلوم قافلے کو کربلا کے میدان سے قیدیوں کی شکل میں بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر دمشق یزید کے پاس لے جایا گیا۔ یہ کربلا کا وہ لٹا پٹا قافلہ تھا جس میں امام زین العابدین علیہ السلام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا تو امام زین العابدین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یزید نے پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی حاجت یا خواہش ہو تو بیان کرو۔ روایات کے مطابق امام زین العابدین نے اس موقع پر 3 باتیں اس کے سامنے رکھی۔ پہلی یہ کہ جن لوگوں نے میرے خاندان کو قتل کیا ہے انہیں میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ میں اپنے ہاتھ سے ان سے قصاص لوں۔ یزید نے اس مطالبے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اور ہمارے ساتھ موجود اہل بیت اطہار کے ان نفوس قدسیہ کو امن اور سلامتی کے ساتھ مدینہ منورہ واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ اس پر یزید نے رضامندی ظاہر کی۔ پھر امام زین العابدین نے تیسری خواہش بیان کی، چونکہ اگلے روز جمعہ ہے اس لیے انہیں مسلمانوں کی مرکزی مسجد میں لوگوں سے خطاب کرنے کا موقع دیا جائے۔ یزید نے یہ اجازت بھی دے دی۔ اگلے روز دمشق کی مسجد لوگوں سے بھر گئی۔ دور دور سے لوگ اس خطبے کو سننے کے لیے جمع ہونے لگے اور مسجد میں تل دھرنے کی بھی جگہ باقی نہ رہی۔ امام زین العابدین علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ پھر آپ نے ایسی باتیں بیان کرنا شروع کی جنہوں نے اہل دمشق کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن جو مجھے نہیں جانتے وہ آج مجھے پہچان لیں۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میں علی المرتضیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوں اور فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ میں اسی حسین ابن علی کا بیٹا ہوں جسے کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، جس کے خاندان پر ظلم و ستم کیا گیا اور جسے آخر کار شہید کر دیا گیا۔ یہ الفاظ سن کر مسجد کا ماحول یکسر بدل گیا۔ اہل دمشق میں بے چینی پھیل گئی اور لوگوں کو اندازہ ہونے لگا کہ جن قیدیوں کو اب تک باغیوں کا خاندان سمجھا جا رہا تھا وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ یزید نے محسوس کیا کہ اگر امام کا خطاب مزید جاری رہا تو عوام کے جذبات اس کے خلاف بھڑک اٹھیں گے، چنانچہ اس نے فوراً مؤذن کو نماز کے لیے اقامت کہنے کا اشارہ کر دیا۔ روایات کے مطابق جب مؤذن نے اقامت شروع کی تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کی طرف متوجہ ہو کر اس واقعہ کو ایک اور تاریخی سوال بنا دیا۔ آپ نے فرمایا، اے یزید، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نانا کہتا ہے تو بتا ان کے نواسا میں ہوں یا تو؟ اگر میں ان کا نواسا ہوں تو پھر میرے والد حسین علیہ السلام کو کیوں کر قتل کیا گیا؟ میرے اہل خانوں کو کیوں کر اجاڑا گیا؟ مجھے میرے خاندان کو قید کر کے شہر شہر کیوں پھرایا گیا؟ تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف ان کے خاندان کے ساتھ یہ سلوک بھی کرتا ہے کہ تجھے اس پر شرم نہیں آتی؟ یزید اس موقع پر کوئی مؤثر جواب نہ دے سکا۔ اس نے مؤذن کو جلد از جلد نماز مکمل کروانے کا حکم دیا۔ نماز کی ادا کی گئی اور اس کے بعد عوام کے غم اور غصے کو کم کرنے کے لیے یزید نے ایک عام مجلس منعقد کی۔ روایات کے مطابق اس مجلس میں اس نے اہل کوفہ اور خصوصاً ان لوگوں کو سخت برا بھلا کہا جنہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ یزید نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اصل ذمہ دار عبید اللہ ابن زیاد تھا اور وہ خود اس واقعہ پر راضی نہیں تھا۔ بعض روایات میں اس کے الفاظ اس طرح سے اس مفہوم کے ساتھ نقل ہوئے ہیں کہ اگر حسین میرے پاس زندہ پہنچتے تو میں کسی نہ کسی طرح سے انہیں اپنی بیعت پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ابن زیاد نے ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ یہاں ایک اہم تاریخی بحث سامنے
سامنے آتی ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے براہ راست امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے طور پر یہ انتہائی گھٹیا اقدام اٹھایا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید نے ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور اپنے آپ کو اس سانحہ سے بری ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس موقف کے بارے میں بعض اہل تاریخ نے سخت اختلاف کیا ہے۔ ان کے نزدیک اگر یزید واقعتاً اس قتل سے بری ہوتا اور امام حسین علیہ السلام کے قتل پر دل سے غمگین ہوتا تو ابن زیاد کو سخت سے سخت سزا دیتا، اسے اپنے سامنے بلا کر اس کے جرم کا بدلہ لینا چاہیے تھا، مگر تاریخی روایات میں یہ بات واضح طور پر ثابت نہیں کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے جرم میں قتل کیا یا کوئی ایسی سزا دی جس سے اس کی عملی برات ثابت ہوتی ہو۔ اس لیے یزید کے کردار اور اس کے سانحے میں اس کی ذمہ داری کے بارے میں تاریخ میں شدید ترین اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قتل اور اہل بیت کے مال و سامان پر قبضہ کرنے والے لوگ اس مال سے کوئی حقیقی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں آتا ہے کہ شمر بن ذی الجوشن کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامان سے کچھ سونا ملا، اس نے اس میں سے کچھ سونا اپنی بیٹی کو دے دیا تاکہ وہ کسی سنار سے زیورات بنوا سکے۔ روایات کے مطابق جب سنار نے اس سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ جل کر ختم ہو گیا۔ شمر نے جب یہ بات سنی تو باقی سونا بھی لے کر سنار کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے میرے سامنے آگ میں ڈال کر دیکھو۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بھی آگ میں ڈالنے پر ضائع اور بھسم ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے چند اونٹ جو کربلا کے بعد باقی رہ گئے تھے یزیدی لشکر کے بعض افراد نے ذبح کر دیے اور ان کا گوشت پکا کر کھانے کی کوشش کی، لیکن روایات کے مطابق گوشت اس قدر کڑوا محسوس ہوا کہ وہ اسے کھانے کے قابل نہ سمجھ سکے۔ یہ واقعہ بھی بعض تاریخی روایات میں عبرت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے والے بعض افراد کے انجام میں بھی مختلف تاریخی روایات سامنے آتی ہیں۔ ایک روایت میں ایک ایسے سپاہی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو تلوار کے وار سے زخمی کیا تھا۔ روایات کے مطابق امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس پر بدعا کی کہ اللہ اسے اپنے عذاب میں گرفتار کر۔ اسی وقت اسی شخص کو قضائے حاجت کی شدید حاجت محسوس ہوئی اور وہ قریب موجود جھاڑیوں کی طرف بھاگا۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے جب وہ وہاں بیٹھا تو ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنگ مار دیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنی ہی نجاست میں تڑپتا ہوا ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ بعض کتب تاریخ میں نقل کیا گیا ہے، تاہم اسے بھی روایات کے درجے میں ہی بیان کرنا زیادہ محتاط ہے۔ اب آتے ہیں خولی بن یزید کے انجام کی طرف، جس کا نام کربلا کے واقعات کے ساتھ بہت نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ خولی بن یزید کو ان افراد میں شمار کیا جاتا ہے جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ابن زیاد کے پاس لے کر گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ مبارک سر لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا۔ خولی مجبوراً اسے اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن کے نیچے رکھ دیا۔ روایات کے مطابق خولی کی اہلیہ اہل بیت طہار سے محبت کرنے والی خاتون تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک گھر میں موجود ہے تو اس نے اس کے ساتھ بے حد عقیدت اور احترام کا مظاہرہ کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے رات کے وقت سر مبارک کے قریب رو کر گریہ کیا، اسے غسل دیا اور خوشبو لگائی۔ اگلے دن خولی بن یزید امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور وہاں سے انعام و اکرام حاصل کیا۔ لیکن تاریخ کا پہلو بڑا عجیب ہے کہ جس شخص نے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کربلا کے اس عظیم سانحے میں حصہ لیا وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہ سکا۔ تقریباً 4 سال بعد مختار سقفی نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کی جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے۔ مختار سقفی کے سپاہی خولی بن یزید کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچے۔ روایات کے مطابق خولی بن یزید خوف کے مارے ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اگر سپاہی پوچھیں تو کہنا کہ خولی گھر پر موجود نہیں ہے، لیکن اس کی بیوی نے اہل بیت طہار سے اپنی محبت اور وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے سپاہیوں کو حقیقت بتا دی کہ خولی اسی گھر میں موجود ہے اور ایک ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ مختار سقفی کے سپاہیوں نے اسے وہاں سے نکالا، گرفتار کیا اور پھر اس کا سر کاٹ کر مختار سقفی کے سامنے پیش کیا۔ یوں وہ شخص جو کربلا کے عظیم سانحے میں شریک ہو کر سمجھ رہا تھا کہ اسے دنیاوی انعام حاصل ہو جائے گا، چند ہی برس بعد وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔